السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بول نیوز اور میں ہوں سنیا ملک۔ میں ہوں آپ کے ساتھ رمشا ساجد۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ گلگت بلتستان میں وزیر اعظم نے سیلاب متاثرین میں امدادی چیکس تقسیم کیے۔ تقریب سے خطاب میں شہباز شریف نے زور دیا کہ ایڈوانس وارننگ سسٹم وقت کی اہم ضرورت ہے۔ اعلان کیا کہ سیلاب متاثرین کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ انہوں نے سیلاب متاثرین کے لیے 4 ارب روپے کے امدادی پیکج کا اعلان کیا۔ وزیر اعظم کہتے ہیں کہ جلد گلگت بلتستان میں دانش اسکولز کا قیام بھی عمل میں لائیں گے۔ بلتستان کے عوام کے فلڈ کے حوالے سے جو نقصانات ہوا تھا، جو قیمتی جانیں یہاں ضائع ہوا تھا، یہاں پہ آپ کو پورا بریفنگ ہوا ہے، پورا جی بھی کہ جہاں جہاں نقصانات ہوا اس کو عارضی طور پہ واٹر سپلائی، چینلز، روڈز، بجلی بحال ضرور ہوا ہے۔ آپ نے ہمارے دکھ درد میں ہمیشہ یہاں آ کے نہ صرف خبرگیری کیا بلکہ مالی مدد بھی کیا، اور ہم آج بھی توقع کرتے ہیں کہ ہمارا گلگت بلتستان میں مانسون بارشوں سے نقصانات اور امدادی سرگرمیوں کا جائزہ لینے کے لیے وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ شہباز شریف نے تاکید کی کہ موسمیاتی تبدیلیوں کے پیش نظر ایسا انفراسٹرکچر بنایا جائے تو آفات کو جھیلنے کے قابل ہو۔ وزیر اعظم نے کہا سیاحتی مقامات کے لیے موسم کے اعتبار سے پیشگی آگاہی کا نظام تشکیل دیا جائے۔ مستقبل میں اس قسم کی صورتحال سے بچنے کے لیے محکمہ موسمیات پیشگی اطلاع کے نظام کو مزید فعال اور مربوط بنائے۔ محکمہ موسمیات نے شدید بارشوں کی پیشگوئی کرتے ہوئے کہا ہے کہ ملک بھر میں مانسون ہوائیں داخل ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ آج سے 7 اگست تک شدید بارشوں کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے بتایا کہ کشمیر، گلگت بلتستان، اسلام آباد، بالائی پنجاب، خیبر پختونخوا میں موسلادھار بارش کا امکان ہے۔ 6 اور 7 اگست کو اسلام آباد، راولپنڈی، لاہور، گجرانوالہ، سیالکوٹ، ناروال، مری اور گلیات میں شدید بارش ہوگی۔ بلوچستان کے شمال مشرقی ضلع میں 6 اگست کو بارش اور آندھی کی پیشگوئی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آنے والے دنوں میں بارشوں کے باعث برفانی جھیلیں بھی پھٹ سکتی ہیں۔ گلیشیئرز والے علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ اور فلیش فلڈنگ کا بھی خدشہ ظاہر کر دیا گیا۔ سیاحوں کو محتاط رہنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ مری، گلیات، آزاد کشمیر میں لینڈ سلائیڈنگ کا خطرہ ہے۔ محکمہ موسمیات نے امدادی اداروں کو ممکنہ ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تمام تر تیاریاں مکمل رکھنے کی ہدایت کر دی۔ حکومت نے 18ویں آئینی ترمیم میں موجود خامیوں کو دور کرنے اور نظام کو مؤثر بنانے کے لیے آئندہ دنوں میں پارلیمانی سیاسی جماعتوں سے مشاورت کا فیصلہ کر لیا ہے۔ حکومتی ذرائع کے مطابق اس سلسلے میں سب سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی سے رابطہ کیا جائے گا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اگر پیپلز پارٹی مشاورت میں شریک ہو جاتی ہے اور آمادگی کا اظہار کرتی ہے تو دیگر جماعتوں سے بھی بات چیت کا دائرہ بڑھایا جائے گا۔ مشاورت کا یہ عمل قومی اسمبلی کے جاری اجلاس کے دوران مکمل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اتفاق رائے کی صورت میں حکومت 27ویں آئینی ترمیم کا مسودہ پارلیمان میں پیش کرے گی۔ باقی حکومت کی جانب سے شوگر ملوں کے خلاف کارروائی اور ذخیرہ اندوزی کے خلاف کریک ڈاؤن کے مثبت اثرات آنا شروع ہو گئے ہیں۔ ہول سیل گروسرز ایسوسی ایشن کے چیئرمین رؤف ابراہیم کے مطابق ذخیرہ اندوزوں نے کارروائی سے بچنے کے لیے چینی کی 165 روپے فی کلو ایکس مل پر سپلائی شروع کر دی ہے، جس کی وجہ سے کراچی کی تھوک مارکیٹ میں فی کلو چینی 170 روپے ہو گئی ہے، جبکہ ریٹیل کی سطح پر چینی 180 روپے سے 150 روپے فی کلو ہے۔ کراچی میں نئی نمبر پلیٹ لگانے کی تاریخ میں توسیع۔ نمبر پلیٹوں کی تبدیلی کی تاریخ 14 اگست سے بڑھا کر 31 اکتوبر کر دی گئی ہے۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو سے وزیر ٹیکس کی مہم تیز کر دی گئی ہے۔ چیف جسٹس پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا اجلاس۔ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ، پاکستان بار کونسل، سپریم کورٹ بار سمیت دیگر کی شرکت۔ آپ کو اپڈیٹ کریں، اجلاس میں بار ایسوسی ایشنز اور قانون و انصاف کمیشن کے درمیان تعاون بڑھانے پر غور کیا گیا۔ چیف جسٹس کا دور دراز ضلع میں عدالتی ڈھانچے کی حالت پر تشویش کا اظہار۔ اعلامیہ کے مطابق ہر صوبے میں سینئر سطح کے افسران تعینات کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ بار ایسوسی ایشنز کو عدالتی ترقیاتی منصوبوں میں شامل کیا جائے گا۔ پاکستان نے ویسٹ انڈیز کو تیسرے اور فیصلہ کن T20 میں 13 رنز سے شکست دے کر 3 میچز کی سیریز 2-1 سے اپنے نام کر لی ہے۔ امریکہ کے شہر لاڈرڈیل میں 190 رنز کے ہدف کے تعاقب میں میزبان ٹیم 176 رنز تک محدود رہی۔
سندھ پبلک سروس کمیشن کا تاریخی سنگ میل پہلی بار کمپیوٹر بیس ٹیسٹ کا کامیاب انعقاد کیا۔ SPSC کی جانب سے بایولوجی، پاکستان اسٹڈیز اور اسلامک اسٹڈیز کے لیکچررز کی اسامیوں کے لیے امیدواروں کے کمپیوٹر بیس ٹیسٹ لیے گئے۔ یہ قدم سندھ میں سرکاری بھرتیوں کو جدید خطوط پر استوار کرنے کی جانب ایک تاریخی پیش رفت ہے۔ امیدواروں کی جانب سے اس ڈیجیٹل اقدام کو سراہا گیا ہے۔ کمپیوٹر بیس ٹیسٹ لیکچرر کے تو سارا ٹیسٹ الحمدللہ اچھا رہا اور ان کی کارکردگی اچھی رہی اور ان کا ریسپانس بھی اچھا رہا۔ امید ہے کہ رزلٹ بھی اسی طرح شفاف ہو۔ یہاں لیکچرر پاکستان اسٹڈی کی ٹیسٹ دینے کے لیے اور یہاں پہ جب آیا ہمیں پہلے ہی میسج کر کے بتایا گیا کہ آپ کی کمپیوٹر بیس جو ہے وہ ٹیسٹ ہوگی۔ CBT ٹیسٹ دینے آئے ہیں، یہاں پہ ہمیں بہت ہی ایک اچھا سسٹم ملا، ایک نیا طریقہ ٹیسٹ کروایا گیا ہے۔ یہ ایک بہت اچھا انیشیٹو ہے ٹرانسپیرنسی اور میرٹ کو بحال کرنے کے لیے۔ اب یہ جانیے MQM کے MPA شارق جمال خان کہتے ہیں کراچی کھوکھرا پار تھانے کے حدود میں بچے کو زیادتی کے بعد قتل کیا تھا۔ میں حکومت کے اقدامات کی تعریف کرنا چاہتا ہوں، خاص طور پر وزیر داخلہ کا بہت شکریہ جنہوں نے پولیس کو احکامات دیے۔ وزیر داخلہ ضیاء الانجار نے کہا کہ اپوزیشن کی طرف سے تعریف اچھی بات ہے، جو افسران کام کرتے ہیں ان کی تعریف ہونی چاہیے۔ اچھے افسر کو دیکھ کر دوسرے افسر بھی فالو کریں گے۔ SSP کورنگی اور ان کی ٹیم کو شاباش دیتا ہوں۔ IG صاحب سے کہوں گا کہ SSP کورنگی اور ان کی ٹیم کے لیے انعام کا اعلان کریں۔ میں استحصال کشمیر کی مناسبت سے یوتھ فورم فار کشمیر کی جانب سے اسپورٹس ڈپلومیسی کے تحت F9 پارک اسلام آباد سے بلو ایریا تک سائیکلنگ ریلی کا انعقاد۔ ریلی نوجوان، بچے، بچیوں، بزرگ شہریوں اور سول سوسائٹی کی کثیر تعداد میں شرکت۔ رپورٹ کر رہے ہیں نمائندہ بول نیوز محمد علی جا خان۔ جی علی جا۔ اس وقت ہم F9 پارک میں موجود ہیں۔ یہاں پر یوتھ فورم فار کشمیر کے زیر انتظام اسپورٹس ڈپلومیسی کے تحت ایک سائیکل ریلی کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا جائے۔ نوجوان، خواتین، بزرگ سب اس سائیکلنگ ریلی میں شرکت کریں۔ بتائیے گا۔ ہمارے ریلی کا مقصد یہ ہے کہ ہم کل بھی کشمیر بہت کے شکریہ علی جا خان۔ اسی کے ساتھ بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ اپڈیٹڈ رہنے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ bolnews.com اور دیکھتے رہیے بول۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔